دعائے سرکار ولی العصر حجت دارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ باجماعت صلوات پڑھ لو۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ صلوات۔ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَهْدِيِّينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں۔ جس نے قیامت تک کے لیے اللہ کے دین کو حسین بنا دیا ہے، اس حسن کے مالک کو زبان شریعت میں حسین کہتے ہیں۔ چونکہ آج سلسلہ چہلوں میں سید و شہداء کے سلسلے میں ان مجالس اعزاء کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور میں چاہوں گا بزبان رسالت عزت حسین آپ کو سناتا چلوں۔ توجہ ہے تو گفتگو شروع کی جائے۔ حدیث میں نے اتنی معروف تلاوت کی ہے کہ شیعان جہان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ کائنات کے رسول نے عزت حسین ابن علی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان الحسین، بے شک حسین، مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ اس حدیث کا آغاز کیا گیا لفظ انا سے، اور انا حروف مشبہ بالفعل میں سے حرف ہے، اور اس انا کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جس جملے کے آغاز میں انا لگایا جائے، اس جملے میں انا کا آغاز اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس بات میں کوئی شک نہ رہے۔ توجہ ہے نا؟ تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے۔ رسول نے حسین کی عزت و عظمت کو بیان کرتے ہوئے تمام لوگوں کے اذہان سے اس شک کو دور کر کے فرمایا کہ ان الحسین، بے شک حسین، بھی توجہ نہیں کر رہے، بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ اب اگر جسے ہدایت چاہیے اسے بھی حسین کے در پہ آنا پڑے گا۔ توجہ نہیں کر رہے آپ لوگ؟ جسے ہدایت چاہیے اسے بھی حسین کے در پہ آنا پڑے گا، اور جسے نجات چاہیے اسے بھی حسین کے پاس آنا پڑے گا۔ توجہ ہے نا؟ ہادی بھی حسین ہے،
حاجی بھی حسین ہے. توجہ نہیں کر رہے آپ. ہدایت کا آغاز بھی حسین سے ہوتا ہے اور ہدایت کا انجام بھی حسین پہ ہوتا ہے. توجہ نہیں کر رہے. ہادی برحق ہے حسین ابن علی. ویسے تو 1,24,000 نبی اور رسول اللہ نے ہادی بنا کر بھیجے، لیکن ان سارے ہادیوں کی ہدایت کو قیامت تک جس نے بچایا ہے اسے حسین کہتے ہیں. توجہ ہے نا. حضرت آدم ہادی بن کے آئے، حضرت نوح علیہ السلام ہادی بن کے آئے، حضرت ابراہیم ہادی بن کے آئے، حضرت موسیٰ ہادی بن کے آئے، حضرت عیسیٰ ہادی بن کے آئے، حتیٰ کہ ان سارے نبیوں کا سردار محمد عربی بھی ان تمام نبیوں سمیت تمام مخلوقات کا ہادی بن کے آیا، اور جس نے محمد مصطفیٰ کو بچایا ہے اسے حسین کہتے ہیں. توجہ ہے. حیداری آئلی. میں آسان کر کے بیان کر دوں. ساڈے اہل سنت بھائی دا ایک بہت بڑا پیر ہے، بہت بڑا پیر، جس کا نام ہے احمد سرہندی. ان کی کتاب ہے مکتوبات سرہندیہ. اس میں وہ تحریر فرماتی ہے کہ اللہ نے اس زمین پہ 2 قسم کے ہادی بھیجے. ایک ہادی کا کام ہے رستہ بتانا، دوسرے ہادی کا کام ہے منزل تک پہنچانا. توجہ کیجئے گا آپ. یہ وائیں گئے کی باتیں مجھے آتی نہیں ہیں. میں موضوع پڑھنے کا عادی ہوں اور موضوع ہی آپ کے سامنے بیان کروں گا. 2 قسم کے ہادی ہے. ایک ہادی رستہ بتانے آیا، دوسرا ہادی منزل تک پہنچانے آیا. وہ فرماتے کہ جو ہادی رستہ بتانے آیا ہے اسے شریعت کی زبان میں نبی کہتے ہیں. جو ہادی رستہ بتانے آیا اسے نبی کہتے ہیں، اور جو منزل تک پہنچانے آیا ہے اسے شریعت کی زبان میں ولی کہتے ہیں. توجہ نہیں کر رہے آپ لوگ. ایک ہادی رستہ بتانے آیا، دوسرا منزل تک پہنچانے آیا. جو رستہ بتاتا ہے اسے نبی کہتے ہیں، جو منزل تک پہنچاتا ہے اسے ولی کہتے ہیں. توجہ. اگلا جملہ اتنا بڑا ہے ان صاحب عزت ہستی کا کہ اگر سمجھ میں آ گیا تو ساری زندگی داد دو تے کم ہے. وہ فرماتے کہ یہ دونوں رستے میں نے تاریخ کا مطالعہ کر کے پڑھا ہے کہ یہ دونوں رستے ابو طالب کی حویلی سے نکلتے ہیں. گل سمجھے جا گئی. فرماتے کہ دونوں رستے حضرت ابو طالب کی حویلی سے نکلتے ہیں. نبوت بھی ابو طالب کے گود میں پلی، ولایت بھی ابو طالب کے گود میں پلی. توجہ. نبوت بھی ابو طالب کی گود میں، ولایت بھی ابو طالب کی گود میں. وہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں رستے ہدایت کے ابو طالب کے گھر سے نکلتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں مجھے کہنا پڑ گیا کہ تمام ہادیوں سے بڑا اس زمین پہ اگر کوئی ہادی ہے تو وہ حضرت ابو طالب ہے. حیداری علی. میری بات سمجھ میں آ گئی ہے. نبوت بھی ابو طالب کے گھر سے، ولایت بھی ابو طالب کے گھر. علم یجد کا یتیمن فآوا. اے حبیب جب تجھے یتیم پایا تو میں اللہ نے تجھے پناہ دی. میں اللہ نے تجھے پناہ دی. کس نے پناہ دی؟ یا اللہ تو گود رکھتا نہیں، چونکہ گود رکھے تو مجسم ہو جاتا ہے، مجسم ہو جائے تو محدود ہو جاتا ہے، محدود ہو گیا تو اللہ نہ رہا. تو پھر وہ ہستی بتا جس نے تیری جگہ پہ تیرا کام کیا ہے. آواز توحید آئی، گھبراتے کیوں ہو؟ جاؤ حضرت عمران کی حویلی میں دیکھو، وہ واحد عمران ہے جو میرے کام کرتا ہے. حیداری علی. عمران ہے جو میرے کام کرتا ہے. ہادی ہیں 2 قسم کے. ایک رستہ بتاتا ہے، دوسرا منزل تک پہنچاتا ہے. اور یہ دونوں کام حسین نے کیے ہیں.
بے توجہ آپ لوگوں نے کی. یہ دونوں کام میرے مولا حسین نے کیے. رستہ بتایا بھی, منزل تک پہنچایا بھی. اگر کوئی شک ہے, کسی بندے کو ڈاؤٹ ہے, اٹھائے تاریخ مقاتل اور پڑھے عاشور کی شب حسین ابن علی نے کہا کیا. توجہ نہیں کر رہے. فرمایا کہ جس نے جانا ہے جا سکتا ہے. کل کو یہ نہ کہنا کہ مجھے حسین نے قتل کروا دیا. جو جانا چاہتا چلا جائے. ٹھیک ہے, جن کا لسٹ میں نام لکھا تھا اور اللہ نے لکھا تھا, ان میں سے نہ کوئی جا سکتا تھا نہ گیا. چراغ روشن کیا دوبارہ تو وہ نہ گئے جنہوں نے جانا نہیں تھا. حسین نے کیا کہ فرمایا, زہیر میں تجھے کربلا تک لے کے آیا ہوں, یہ میں نے راستہ بتایا ہے, اب ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھ, یہ جنت میں تیرا گھر ہے. توجہ نہیں کر رہے. یہ جنت میں تیرا گھر ہے زہیر, یہ تیرا گھر. حبیب یہ تیرا گھر. سب کو گھر دکھا کے حسین نے زمین پر بیٹھ کے بتا دیا کہ اتنا بڑا ہادی حسین ابن علی ہے کہ جو راستہ بتاتا بھی ہے, منزل تک پہنچاتا بھی ہے. حیدری علی وہ گل سمجھ جائیے میری. راستہ بتایا بھی, منزل تک پہنچایا بھی. بتاتا نبی ہے, پہنچاتا ولی ہے. حسین نے دونوں کام کیے, نبوت کا کام بھی کیا, ولایت کا کام بھی کیا. توجہ ہے, یعنی نجات ملتی یا نبی سے ہے یا ولی سے ہے. تے جڑے بندے علی ولی اللہ پڑھ کے پھر علی کی ولایت پہ شک کرتے ہیں. اور اے بھائی سوچا کرو, سمجھا کرو. تو علی کی ولایت کے بارے میں سوچتا ہے, میں تجھے آج علی کے بابے کی ولایت سنانا چاہتا ہوں. توجہ نہیں کر رہے آپ. یہ جملہ میں نے کہا ہے کہ مجدد الافسانی کہتے کہ دونوں رستے ابو طالب کی حویلی سے نکلتے ہیں. نبوت بھی اسی حویلی میں, ولایت بھی اسی حویلی میں. توجہ رکھیے گا, اللہ نے اس حویلی میں نبوت و ولایت کو رکھا کیوں؟ کیوں رکھا ہے؟ ابو طالب کے گھر میں. اور توجہ کیجئے گا, اے بڑے آزادار تھے, بڑے پرانے بندے بیٹھے ہو, تسی میں نے دسو بھی جدو کوئی بچہ پیدا ہوندہ ہے تے جدہ کار ہوئے او دے کار پیدا ہوندہ ہے. یہ میں گل, فلاں ابن فلاں, فلاں کا بیٹا کہاں پیدا ہوا؟ جس کا بیٹا تھا اس کے گھر پیدا ہوا. توجہ ہے نا دوستو. ابو طالب کا بیٹا ہے علی. توجہ نہیں کر رہے. میرے ابو طالب کا بیٹا ہے مولا علی. توجہ ہے دوستو. بیٹے ہے علی. اور ظاہر کہاں پہ ہوئے؟ کعبہ میں. کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر, اللہ کا محبوب ہے, اللہ کا نبی. توجہ ہے نا. اب اللہ کو چاہیے تھا کہ محمد کو اپنے گھر بھیجتا, محمد کو اپنے گھر بھیجتا, علی کو ابو طالب کے گھر بھیجتا, لیکن اللہ نے یہ کلیہ بدل دیا, محمد کو ابو طالب کے گھر بھیجا. بے توجہ نہیں کی. کلیہ بدل دیا, محمد مصطفیٰ کو ابو طالب کی حویلی میں اور ابو طالب کے بیٹے کو اپنے گھر بھیجا. میں تجھے توجہ نہیں کی تھی, میں آسان کر دیا تاکہ گل سمجھے چاہ جاوے. بسم اللہ, بسم اللہ. علی سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا. واہ. علی سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا, ادب رسول اور خالق کا اکرام نہ تھا. واہ. نماز وہی قائم تو کس طرح ہوئی, جزاک اللہ. رب تو خدا کا تھا مگر امام نہ نہ تھا. واہ 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 واہ. حیدری علی. میں گل سمجھے چاہ رہی ہے. اللہ نے کلیہ بدل دیا, اپنے محبوب کو ابو طالب کے گھر بھیجا. نعت پڑھنے نا سی ربیع الاول دا مہینہ بھائی افضال لگے آ جانا ہے, بولا نا تو نعت کیا پڑھی جائے گی؟ سونا آیا
سج گئے گلیاں بازار، ٹھیک ہے بھی سجاؤ گلیاں، ہمارا بھی حق ہے کہ بازار سجائیں، گلیاں سجائیں، چونکہ وہ دنیا میں آیا ہے جس کے آنے کی وجہ سے دنیا آئی ہے. بے توجہ نہیں کر رہے، جس کے آنے کی وجہ سے دنیا آئی ہے اس کی آنے کی خوشی تو منانی چاہیے. لیکن مسلمان یہ تو بتاتا ہے سونڈ آیا سج گئے گلیاں، بازار گلیاں سجائے، بازار سجا، لیکن یہ بتا کہ آیا کہاں ہے؟ بھی آج تک بتایا ہی نہیں گیا، صرف یہ بتا دیا گلیاں سجاؤ، بازار سجاؤ. سجائے بازار، لگائے جھنڈے، منائے جشن، لیکن یہ بتانا چاہیے کہ وہ آیا کہاں ہے. بھئی اس گھر کو سجانا چاہیے نا جس گھر میں آیا ہے. میں ایک جملہ آکھن لگا مجھے جس سمجھ آیا نا، میں جملہ ایک آکھن لگا جس سمجھ آیا وہ کھلو کے داد دے وے. بنت اسد کون ہے؟ جناب امیر کائنات کی والدہ محترمہ، ٹھیک ہے. اور علی کو والدین اس لیے دیے گئے کہ وہ کہیں لم یلد و لم یولد نہ بن جائے. توجہ ہے نا، لیکن بندے پھر بھی نہیں مانتے. بندوں نے اوصاف جلی دیکھ کے کہا کہ یہ جلی ہے، لیکن علی نے کہا میں علی ہوں. توجہ ہے نا، علی نے کہا میں علی ہوں. توجہ رکھیے گا دوستو، بنت اسد ظاہراً والدہ ہیں مولا کائنات کی، ٹھیک ہے. اور یہ واحد معصومہ ہے کہ جو دو معصوموں کی آمد کی گواہ ہے. دو معصوموں کی آمد کی گواہ ہے. گواہ اور ہوتا ہے، ماں اور ہوتی ہے. میں تجھے توجہ ہی نہیں کی تھی. علی آئے تو گواہ بنت اسد، اس سے پہلے نبی آئے تو گواہ بنت اسد. توجہ ہے؟ اب تجھے چپ کر گئے، میں تنوں گل سنان لگا ہوں تے میں سنانا قرآن ہی تو سارا کچھ. کیا بات ہے، توجہ ہے میرے پاس ہے؟ جب بنت اسد آئی نا کعبہ میں تو طواف کعبہ کرتے ہوئے بنت اسد دعا مانگ رہی ہے. اب کہتی کیا ہے؟ رب انی مؤمنۃ بقا، یا اللہ میں تیری مومنہ ہوں. وَبِجَاءَكَ مِنْ عِنْدِكَ قُطُبٍ وَرُسُلٍ، اور جو کتابیں اور رسول آئے میں ان پر بھی ایمان رکھتی ہوں. وَبِهَذَا الْمَوْلُودُ الَّذِي فِي أَحْشَائِي، اور تجھے اس آ گئے ہوئے بچے کا واسطہ. مجھے توجہ نہیں کی تھی. آ گئے ہوئے، آنے والے نہیں، آ گئے ہوئے. چونکہ عربی لغت کا کمال ہے کہ جو بچہ آنے والا ہو اسے جنین کہتے ہیں، جو آ چکا ہو اسے مولود کہتے ہیں. بے توجہ نہیں آپ لوگوں نے کی. جیڑا بچہ آن والا ہوئے نا انہوں عربی چاہتے ہیں جنین، تے جیڑا آ گیا ہوئے انہوں آتے ہیں مولود. بنت اسد کا جملہ کیا ہے؟ ھذا المولود الذی فی احشائی. مولوی ڈنڈی ماری یہ تھے بڑی بڑی، اور ڈنڈی مار کے کہ فی بطنی، کتابوں میں لکھا ہے فی احشائی. احشائی اور بطنی میں بڑا فرق ہے. فی احشائی، تجھے اس آ گئے ہوئے بچے کا واسطہ جو مجھ پہ مکمل تصرف ولایت رکھتا ہے. بھی توجہ نہیں کی آپ لوگوں نے. اور مولوی عجیب مخلوق ہے، عجیب مخلوق ہے. غفار گاندھی سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولوی کسے کہتے ہیں؟ اسے کہا جڑا ہر شے کھا جاوے، ہر ویلے کھاوے تے ہر ایک کو لکھاوے. مولوی جی بابے نوں کسے بندے پوچھا سی بھی مولوی کنوں آ دے رہے، انہاں آکھیا جڑا کسے تے نہ سنیا پڑھ پڑھ کے اپنی سنائے. توجہ ہے نا دوستو؟ ڈنڈی ماری گئی اے داری. اور بندہ عجیب تعجب ہے اس بات پہ کہ سوچ بشری ہے نا، اور بشری سوچ بشر سوچتی ہے. نور کو کیا سوچے، نور کیا ہے؟ توجہ ہے؟ مولوی کہتا فی بطنی، فی بطنی. بطنی یہاں نہیں ہے. توجہ نہیں کر رہے. بطن باطن سے ہے، اور باطن سے مراد وہ شے جو چھپی ہو. توجہ ہے نا؟
اور بنت اسد کا جملہ کیا ہے؟ فی احشائی، تجھے اس آ گئے ہوئے بچے کا واسطہ جو میرے بدن پہ تصرف ولایت رکھتا ہے۔ تو جب بنت اسد نے بیت اللہ میں پہلا قدم رکھا تو کیا ہوا؟ کیا آواز آئی؟ السلام علیکم یا امہ۔ میں تجھے گل ہی نہیں سمجھی یار۔ السلام علیکم یا امہ، سلام ہے میری والدہ گرامی آپ پر۔ کہا کس نے؟ پتا چلا کہ پہلے کوئی موجود تھا، اور کعبہ میں سوائے علی کے نہ پہلے کوئی آیا تھا نہ قیامت تو کوئی آئے گا۔ توجہ ہے دوستو؟ ہی علی، توجہ ہے میرے پاس ہے۔ پھر 3 دن